شوہر کو مین سے سپر مین بنانے والی بیوی کی کیا نشانی ہے؟ اپنے شوہر کو جو ہے وہ سپر مین بنا سکتی ہیں. اگر آپ اپنے شوہر کو ملازم بنا کے رکھیں گی اور اس سے اپنے سارے کام کروائیں گی اور خود اس کا کوئی کہنا نہیں مانیں گی تو آپ ایک ملازم کی بیوی ہیں. آپ ایک بادشاہ کی بیوی نہیں ہیں. بادشاہ کی بیوی بننے کے لیے آپ کو پھر بادشاہ کا حکم بھی ماننا پڑے گا. اصل عورت وہ ہے جو شوہر سے ایک پینی بھی نہ مانگے اور اس کا شوہر اس کے کہے بغیر شاپنگ بھی کروائے اور پیسے بھی دے. بیوی میں اتنی کیپیسٹی ہونی چاہیے کہ اسے پیسے مانگنے کی ضرورت نہ پڑے. اگر آپ کی بیوی ہے تو وہ تو آپ کا لباس ہے. آپ اپنا لباس اتار کر کسی اور لباس کو پہننے جا رہے ہیں, وہ لباس آپ کو فٹ ہے یا نہیں ہے آپ کو اندازہ نہیں ہے. بھائی آپ شادی شدہ آدمی کے ساتھ عشق کر رہی ہیں, آپ تو پہلے ہی ناکام عشق کی سیڑھی چل پڑی ہیں. شادی ایک ہوتی ہے, میں ایک ہی شادی کنسیڈر کرتی ہوں. پہلی ہی بیوی ہوتی ہے, پہلا ہی شوہر ہوتا ہے. محبت کے فرائض میں ایک بات شامل ہے کہ اگر محبوب میسر نہ ہو تو تم کسی اور کو میسر نہ ہو. عورتیں کیا غلطی کر رہی ہیں, یہ بہت بڑی بات میں آج جو وہ کرنے جا رہی ہوں, اس کو کہیں لکھ لیں عورتیں. شادی کے بعد شوہر کے ناکام ہونے کی وجوہات کیا ہوتی ہیں اور کس قسم کی بیویوں کی شادیاں ہمیشہ کامیاب ہوتی ہیں؟ میاں بیوی اپنی ریلیشن شپ کو مضبوط بنانے کے لیے کون سی 3 باتوں کا خیال لازمی رکھیں؟ یہ سب کچھ ہمیں بتایا ہے ماہر نفسیات ڈاکٹر نبیہہ علی خان نے. ڈاکٹر نبیہہ, شوہر کو مین سے سپر مین بنانے والی بیوی کی کیا نشانی ہے؟ دیکھیں, ایک کہتے ہیں نا کہ ایک کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے. میں کہتی ہوں ایک کامیاب مرد کے پیچھے ایک اچھی عورت کا ہاتھ ہوتا ہے. کیونکہ مرد کو کامیاب وہی عورت بنا سکتی ہے جو خود اچھی ہو, جو ڈٹرمننٹ ہو, جو باحیا ہو, جو با وفا ہو. کیونکہ اگر آپ وفادار نہیں ہوں گی تو آپ کا شوہر جو ہے وہ سپر مین نہیں بن پائے گا. وفاداری پہلا ایلیمنٹ ہے. دوسری خاص بات انڈرسٹینڈنگ. ایک ایسی بیوی جو انڈرسٹینڈنگ رکھتی ہے, اپنے شوہر کے ساتھ پیار رکھتی ہے, محبت رکھتی ہے, احساس رکھتی ہے, چاہت رکھتی ہے, یہ بیوی اتنی کیپیسٹی رکھتی ہے کہ اپنے شوہر کو سپر مین بنا سکتی ہے. ایک ایسی عورت جو صبر اور شکر کرنے والی ہے, جو ہر حالت میں شوہر کا ساتھ دینے والی ہے, یہ عورت اپنے شوہر کو جو ہے وہ سپر مین بنانے کی صلاحیت رکھتی ہے. ایک عام آدمی سپر مین بنتا ہی تب ہے جب اس کی بیوی میں صبر کی کیفیت ہوتی ہے. کیونکہ بیوی کا اندازہ تب لگایا جاتا ہے شوہر سے محبت کا کہ جب شوہر کی جیب خالی ہو. یہ کوئی بیویاں نہیں ہیں جو شوہر کی جیب پر موجیں کر رہی ہیں اور جو ہے وہ شاپنگیں کر رہی ہیں. بیوی اصل میں اصل عورت وہ ہے جو شوہر سے کبھی ایک پینی بھی نہ مانگے اور اس کا شوہر اس کے کہے بغیر اس کے اکاؤنٹ میں یا اس کو جو ہے وہ شاپنگ بھی کروائے اور پیسے بھی دے. بیوی میں اتنی کیپیسٹی ہونی چاہیے کہ اسے پیسے مانگنے کی ضرورت نہ پڑے. اور آپ یقین کریں, میں نے کبھی اپنے ہسبینڈ سے 1 روپیہ نہیں مانگا تھا. خود بخود آٹومیٹکلی ایک اچھا مرد یا ایک اچھا شوہر جو ہے وہ اپنی بیوی کے لیے پاکٹ منی سنبھال کے رکھتا ہے. اور میرے اکاؤنٹ میں ہر مہینے جو ہے وہ پیسے ٹرانسفر ہو جاتے تھے اور میں کبھی مانگتی بھی نہیں تھی. ایون میں نے کبھی یہ بھی نہیں کہا کہ مجھے یہ چیز چاہیے یا مجھے یہ چیز لے کر دیں, کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ میرا شوہر کسی بھی قسم کے ڈپریشن کا شکار ہو سکتا تھا جو میری خواہش ہوتی وہ خواہش وہ پوری نہ کر سکتے ہوں. لیکن وہ سب کچھ کر سکتے تھے, ہر مہنگی سے مہنگی چیز مجھے لے کے دے سکتے تھے, بٹ میں پھر بھی کفایشوار تھی. اور میں آج تک بھی چیزوں کے معاملے میں انتہائی کفایشواری سے کام لیتی ہوں. اچھا, یہ تو بہت اچھی عادت ہے. بالکل. اور وہ بیوی اپنے شوہر کو سپر مین بنا سکتی ہے جو کفایت شعار ہو. یہ پکی بات ہے. کیونکہ آپ جب تک جو ہے وہ کفایت شعاری نہیں کریں گی, پیسے بچانے کا آپ کے اندر فن نہیں ہوگا ایک عورت کے اندر, وہ ایک اچھی عورت نہیں ہے. گھر سنبھالنے سے لے کر پیسے بچانے تک, شوہر کی جیب کو جو ہے وہ سیکیور کرنے تک, ایک اچھی بیوی جو ہے وہ اپنے شوہر کو ایسے سپر مین بنا سکتی ہے. سپر مین بنانے کے لیے کوئی خاص پاورز کی ضرورت نہیں ہوتی بیویوں کو. بیویاں اپنی اچھی عادات سے, اپنے اچھے اخلاق سے اپنے شوہر کو جو ہے وہ سپر مین بنا سکتی ہیں. ایک شوہر فخر محسوس کرتا ہے جب اس کی بیوی اس کی تعریف کرتی ہے. ایک شوہر فخر محسوس کرتا ہے جب اس کی بیوی اس پر اعتماد کا اظہار کرتی ہے. ایک شوہر کا فخر ہوتی ہے ایک باوفا عورت. ایک شوہر جو ہے وہ اس وقت تمام تر دکھ اور تکلیفیں بھول جاتا ہے جس وقت ایک بیوی یہ کہتی ہے کہ اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو میں آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہوں. مرد ہر چیز بھول سکتا ہے لیکن اس عورت کو نہیں بھول سکتا جو اس کے برے وقت میں کام آئی ہو. ویری ٹرو, ویری ٹرو. اگر وہ مرد ہے, اگر وہ نسلی مرد ہے, اصلی مرد ہے, اگر واقعی اس کی تربیت ایک اچھی ماں نے کی ہے تو وہ کبھی بھی عورت کا کیا ہوا خود پر احسان نہیں بھولے گا.
یہ ایک اچھا شوہر ہے. بہت سے شوہر ایسے بھی ہیں جن کی بیویاں ان کے لیے بہت کچھ کرتی ہیں لیکن وہ بادر بھی نہیں کرتے, وہ اس چیز کو کبھی مانتے نہیں ہیں, ہمیشہ اپنے آپ کو ہی جو ہے وہ اوپر رکھتے ہیں کہ جی میں صحیح ہوں باقی سارے غلط ہیں, تم نے مجھ پہ کوئی احسان نہیں کیا. اس نے آپ پر احسان نہیں کیا لیکن اس نے آپ کا ساتھ دیا برے وقت. میاں بیوی اگر ایک دوسرے پہ پیسہ خرچ کرتے ہیں تو یہ کوئی احسان والی بات نہیں ہے. بیویاں بھی مردوں پہ پیسہ خرچ کر سکتی ہیں اپنے شوہروں پر, اور شوہر کا تو حق ہے ہی کہ بیوی کا جو ہے وہ خرچہ فرض ہے جو ہے وہ اٹھانا ہے اور سب تمام, اسے اچھا لباس دینا ہے, اسے اچھا کھانا دینا ہے, اسلام کہہ رہا ہے. تو ایک اچھی عورت یہ ہے کہ جو اپنے شوہر کی اطاعت شعاری بھی کرے اور اس کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہو, اور اگر بزنس کر سکتی ہو تو اس کے ساتھ ایک بزنس پارٹنر بھی ہو. یہ بہترین عورت ہے, یہ ایسی عورت ہے. دیکھیں مرد ہمیشہ کامیاب تب ہوتا ہے جب ایک اچھی سوفیسٹیکیٹڈ سلجھی ہوئی عورت, تعلیمی یافتہ نہیں تربیت یافتہ عورت. بہت سی تعلیمی یافتہ عورتوں کے پاس تربیت نہیں ہوتی جس کی وجہ سے وہ اپنے شوہروں کو ناکام کر دیتی ہیں. اسی لیے میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں اب یہ ساری کی ساری بوجھ جو وہ عورتوں پر نہیں ہے, کچھ مرد اپنی وجہ سے بھی ناکام ہوتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ آپ عورت کو بلیم کر دیں اور سارے شوہر یہ کہنا شروع کر دیں دیکھا تم بھی ایسے کرتی ہو. یہ کام نہ کیا کریں. اپنی بیوی میں اگر کوئی غلطی ہے تو اسے سمجھایا کریں کہ یہ غلطی کو سدھار لو. میری کسی بھی بات کو اب میاں بیوی آپس میں ایسے نہ لیا کریں کہ دیکھیں ڈاکٹر نبیہہ ایسے کہہ رہی ہیں تو آپ بھی ایسے ہی کرتے ہیں. نہیں, اگر میں یہ کہہ رہی ہوں تو آپ انہیں یہ سنایا کریں کہ وہ یہ کہہ رہی ہیں, آپ میں اگر یہ غلطی ہے تو کیا ہم اس کو ٹھیک نہیں کر سکتے. بات ایسے بھی ہو سکتی ہے, اور بات ایسے بھی ہو سکتی ہے دیکھو تم ایسے کرتی ہو میرے ساتھ, وہ بھی یہ کہہ رہی ہیں. میں یہ کہہ رہی ہوں, میں ان لوگوں کے لیے کہہ رہی ہوں جو کرتے ہیں, سب نہیں کرتے نا, کہاں کرتے. بالکل. اب ہر عورت تو سپر مین نہیں بناتی اپنے شوہر کو, ہر عورت میں تو اتنی کیپیسٹی نہیں ہے. بالکل. عورت میں کہتی ہوں وہ مرد جو اپنی بیوی کو ملکہ بنا کے رکھتا ہے وہ مرد بادشاہ ہے, اور وہ عورت جو اپنے شوہر کو بادشاہ بنا کے رکھتی ہے وہی ملکہ ہے. اگر آپ اپنے شوہر کو ملازم بنا کے رکھیں گی اور اس سے اپنے سارے کام کروائیں گی اور خود اس کا کوئی کہنا نہیں مانیں گی تو آپ ایک ملازم کی بیوی ہیں, آپ ایک بادشاہ کی بیوی نہیں ہیں. بادشاہ کی بیوی بننے کے لیے آپ کو پھر بادشاہ کا حکم بھی ماننا پڑے گا, اور اگر آپ ملکہ بننا چاہتی ہیں تو ملکہ بننے کے لیے پھر حکم بھی بجانا پڑتا ہے. اور حکم اللہ کا حکم ربی ہے یہ کہ اگر سجدہ جائز ہوتا تو اللہ کے بعد شوہر کو ہوتا. کتنا بڑا مقام, کتنا بڑا مقام ہے. کبھی آپ سوچ سکتے ہیں سجدہ جائز ہوتا تو شوہر کو ہوتا. کہیں یہ تو نہیں آیا کہ سجدہ جائز ہوتا تو بیوی کو ہوتا, سجدہ جائز ہوتا تو کسی ماں کو ہوتا, باپ کو ہوتا. کیوں اگر یہ خیال کیا گیا کہ شوہر کو ہوتا تو سوچیں کہ شوہر پہ ذمہ داری کتنی ہے. شوہر کے کندھوں پہ اللہ نے بوجھ کتنا ڈال دیا کہ ایک عورت کا محافظ ہے وہ. آپ کے شوہر آپ کی طاقت ہیں, آپ ان کو اپنی کمزوری سمجھ رہی ہیں. آپ نے ان کو کمزور سمجھ کے جو ہے وہ آپ نے ان کو پتہ نہیں کیا بنا دیا ہے. آپ انہیں سپر مین بنانے کی بجائے جو ہے وہ آپ نہ جانے کیا بنا رہی ہیں ان کو, کہ وہ آپ احساس ہی نہیں کرتے. میرا شوہر, 4 عورتیں اکٹھی ہو کے بیٹھ جائیں تو بس ایک ہی بات ہوتی ہے, میرے شوہر نے یہ کر دیا, میرا شوہر یہ کرتا ہے, میرے شوہر نے مجھے یوں مارا. پھر اگلے کے دماغ میں بھی آتا ہے نا کہ ہاں یار میرا شوہر بھی ایسے کرتا ہے تو یہ بھی برا ہے. اور کچھ عورتیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو اپنے شوہر کی تعریف کر رہی ہوتی ہیں, تو اگلی 3 عورتیں جو بیٹھی ہوتی ہیں ان کے شوہر وہ اپنی تعریفیں شوہر کی نہیں کر رہی ہوتی, تو وہ اس کو کہتی ہیں نہیں ایسے کیسے کر سکتا ہے تمہارا شوہر. یہاں پہ میں آپ سے ایک ریکویسٹ یہ کروں گی خواتین سے کہ جب آپ لوگ خواتین کی محفل سے جاتی ہیں اس میں نا کریٹیو باتیں کیا کریں. یہ گھر کی باتیں, شوہروں کی باتیں, سسرال کی باتیں, میکے کی باتیں یہ نہ کیا کریں. یہ آپ کا ویسٹیج آف ٹائم ہے. کوئی کریٹیوٹی کریں, کوئی آپ جو ہے انوویٹیو چیزیں جو ہے وہ لے کر آئیں, کوئی انوویشن لے کے آئیں, کوئی پاکستان کے لیے کام کریں, کوئی ینگسٹرز کے لیے کام کریں, کوئی کام کریں. یہ کیا فضولیات ہے ہر وقت بیٹھ کر اس نے کیا کھایا, اس نے کیا کیا, اس نے کیا پہنا, اس نے کیوں نہیں کیا, میرا شوہر یہ کرتا ہے تمہارا شوہر نہیں کرتا. اچھا جی جس کا شوہر نہیں کرتا وہ اپنے شوہر سے جا کے لڑ رہی ہے کہ تم ایسے نہیں کرتے, میری سہیلی کا شوہر ایسے کرتا ہے. اب آپ اپنی سہیلیوں پر ریلائی کر لیں یا اپنا گھر بسا لیں. دیکھیں گھر بسانا جہاں مرد کی ذمہ داری ہے وہاں عورت کی اس سے بھی بڑی ذمہ داری ہے. عورت کی زبان جب تک بند رہتی ہے نا, میں یہ نہیں کہتی کہ آپ ظلم سہتی رہیں, آپ کسی کے جو تانے سہتی رہیں, ایک وقت آتا ہے کہ انسان کو جواب دینا پڑتا ہے, لیکن اگر آپ اس مقام پہ پہنچ گئی ہیں کہ جہاں پر آپ کا ٹالریٹ نہیں کر سکتی ہیں آپ, تو اس شخص کے ساتھ پھر آپ مت رہیں. طلاقیں زیادہ تر ان خواتین کو ہوتی ہیں جو مردوں کو انڈرسٹینڈ نہیں کر پاتی, یا مرد جو ہے وہ عورت کو انڈرسٹینڈ نہیں کر پاتے. جہاں پر ایک انا کی جنگ چھڑ جائے نا وہاں پہ طلاق ہو جاتی ہے. جہاں پہ ایک بندہ اپنے آپ کو کبھی نیچا کرنا ہی نہ چاہتا ہو, جہاں پہ عورت ہار ماننا ہی نہ چاہتی ہو, وہاں طلاق ہو جاتی ہے. اچھا طلاق کے کافی ریزنز ہیں, کوئی ایک ریزن نہیں ہے. کافی دفعہ مرد بھی غلط ہوتے ہیں,
اکثر اوقات مرد غلط ہوتے ہیں کہ مرد کسی دوسری عورت میں ملوث ہے, عورت سے برداشت نہیں ہوا, میسیجز پکڑ لیے, کالز پکڑ لیں. کچھ لوگ تو لائیو جو ہے وہ کہیں کھانا کھاتے ویسے جو ہے وہ اپنی بیویاں جو ہیں وہ اپنے شوہروں کو دوسری عورتوں کے ساتھ جو ہے وہ دیکھ لیتی ہیں. اب جب آپ نے اتنا کچھ دیکھ لیا تو یہ ایک عورت کے لیے برداشت کرنا مشکل ہو جاتا ہے. یہاں مردوں کو بھی چاہیے کہ عورتوں کا خیال کریں, تھوڑا سا اپنے گھر کو بسائیں. اگر آپ کی بیوی ہے تو وہ تو آپ کا لباس ہے, آپ اپنا لباس اتار کر کسی اور لباس کو پہننے جا رہے ہیں, وہ لباس آپ کو فٹ ہے یا نہیں ہے, یا وہ لباس آپ کے لیے اچھا ہے یا نہیں ہے, آپ کو اندازہ نہیں ہے. لیکن آپ نے اپنا لباس چھوڑ کے دوسرے کا لباس پہننا جو ہے وہ گوارا کیا, اس کا مطلب ہے کہ آپ اچھے انسان نہیں ہیں. ایک مرد جو ہے وہ یہاں آ کر اپنی کریڈیبلٹی کھو دیتا ہے جس وقت وہ اپنی بیوی کو دھوکہ دیتا ہے, جس وقت وہ دوسری عورت کی طرف جو ہے وہ انوالو ہوتا ہے. کیا ہے دوسری عورت میں, کیا ایسا سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں عورتوں میں کہ ہر عورت کی کسی کی آنکھیں اچھی ہیں, کسی کے بال اچھے ہیں. بھائی آپ کو اللہ کے ساتھ اپنی لا لگائیں, کو 30 سال کے بعد جو ہے وہ عبادتوں میں جو ہے وہ مشغول ہوں, کوئی اچھے نیک کاموں میں مشغول ہوں, آپ عشق معشوقی میں پڑ جاتے ہیں. جو شادی شدہ آدمی ہے 40 سال کے بعد اس کو محبت ہو رہی ہے پاکستان میں 35 سال کے بعد عورت جو ہے وہ شادی شدہ ہے, مرد گھر میں ہے, اور اس کے بعد باہر جو ہے وہ افیئر چلا رہی ہے. آپ کو ہو کیا گیا ہے؟ ہم کس معاشرے میں جو ہے وہ سٹینڈ کر رہے ہیں؟ شادی شدہ عورتیں اپنے میاں کو چھوڑ کر جو ہے وہ باہر جو ہے وہ منہ مار رہی ہیں, اور شادی شدہ مرد بھی جو ہے وہ یہی حرکتیں کر رہے ہیں. کم سے کم جو ایک شادی شدہ آدمی ہے وہ تو ایسی حرکت نہ کرے. دیکھیں نوجوان جو ہیں ان کے پاس اپرچونٹیز بہت ہیں, انہیں کہیں نہ کہیں سے دوستیاں یہ سب چیزیں جو ہے وہ مل جاتی ہیں, لیکن ایک شادی شدہ بندہ جو ہے وہ خاص طور پہ ٹارگٹ کرتا ہے. نوجوان لڑکی کی زندگی برباد ہوتی ہے, اور اس نوجوان لڑکی کو بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ بندہ شادی شدہ ہے, اپنی بیوی کے ساتھ ہے, اپنے بچوں کے ساتھ ہے, اس سے عشق جو ہے فرما رہی ہیں. بھائی آپ شادی شدہ آدمی کے ساتھ عشق کر رہی ہیں, آپ کا تو عشق ہی نہیں ہے, آپ تو پہلے ہی ناکام عشق کی سیڑھی چل پڑی ہیں. آپ کیسے شیورٹی دے سکتی ہیں کہ آپ کسی کی دوسری بیوی بن کر جو ہے پہلی بیوی کا مقام حاصل کر سکتی ہیں؟ شادی ایک ہوتی ہے, میں ایک ہی شادی کنسیڈر کرتی ہوں. پہلی ہی بیوی ہوتی ہے, پہلا ہی شوہر ہوتا ہے, وہی ہوتا ہے. اگر ہاں وہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا ہے, وہ نہیں ہے آپ کے ساتھ, تو کوئی دوسرا شخص آپ کی زندگی میں آ گیا تو پھر وہی شخص ہے, پھر کوئی اور نہیں ہے. لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ آپ اس سے بھی شادی کر لیں, اس سے بھی شادی کر لیں, 4 6 شادیاں کر لیں. تکبر, عدم برداشت, غرور, اپنے حسن پہ, اپنے ناز, اپنی جو ہے وہ دولت پر, اپنی کریڈیبلٹی پر, اپنی ڈگریوں پر, کس چیز کا ناز لے کر بیٹھے ہیں ہم؟ سب تو خاک میں مل جائے گا. اتنے خوبصورت ہو کر, اتنے دولت مند ہو کر, اتنے قابل ہو کر, اتنے پڑھے لکھے ہو کر, اتنی بڑی جو ہے وہ سیلیبریٹیز بن کر, پھر بھی ہم نے جو ہے وہ قبر کے اندر ہی جانا ہے. مٹی ہی ہمارے اوپر جو ہے وہ لوگ ڈال جائیں گے, اور سارا غرور اور تکبر خاک میں مل جائے گا. کس چکر میں پڑے ہوئے ہیں ہم؟ کیا ریلیشن شپ کو ہم نے تماشا بنا کے رکھا ہوا ہے؟ کوئی ریلیشن شپ نبھانا ہی نہیں چاہتا یہاں پہ. ہر بندہ انا کی بھینٹ چڑھا ہوا ہے, کوئی اپنے آپ کو جو ہے وہ نیچا کرنا ہی نہیں چاہتا. دیکھیں مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں محبت کو پانا ہے, اچھے دوست کو پانا ہے, تو اچھے دوست کے ساتھ غصہ نہ کرو, غصے میں بات نہ کرو. اپنے غصے کو اپنے اچھے دوست سے بالکل الگ رکھو. اور اگر تمہارا اچھا دوست تم پہ غصہ کر رہا ہے تو تم کیا کرو کہ اسے برداشت کرو, تب آپ کی محبت اور آپ کی دوستی نبھ سکتی ہے. تو آپ شوہروں کو بھی دوست بنا لیں, بیویوں کو بھی دوست بنا لیں. بیسیکلی پرابلم یہ ہے کہ ہم دوست نہیں ہیں. یہاں مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے, میں آپ کو جو ہے وہ ان شوہروں کے لیے بھی ہے اور ان بیویوں کے لیے جو ایک دوسرے کو پرکھتے ہیں, کسوٹی پہ رکھتے ہیں, جج کرتے ہیں. نہ کریں ایسے. پرکھنا مت, پرکھنے میں کوئی اپنا نہیں رہتا. پرکھنا مت, پرکھنے میں کوئی اپنا نہیں رہتا. کسی بھی آئینے میں دیر تک چہرہ نہیں رہتا. ایک مخصوص وقت ہوتا ہے نا آئینہ دیکھنے کا, تو کسی بھی آئینے میں دیر تک چہرہ نہیں رہتا. بڑے لوگوں سے ملنے میں ہمیشہ فاصلہ رکھنا. یہ بڑے بزرگ بھی یہ کہا کرتے تھے, بڑے لوگوں سے ملنے میں ہمیشہ فاصلہ رکھنا. جہاں دریا سمندر سے ملا پھر دریا نہیں رہتا. اپنا وجود نہیں کھونا. کسی کو دیکھ کر جو ہے کسی کا منہ لال ہے تو اپنا منہ لال نہیں کرنا. جو کیپیسٹی ہے اپنی اس کے مطابق چلنا ہے. میری دوست کا شوہر اچھا ہے, تم کیوں جی نہیں اچھے, میرا شوہر کیوں نہیں اچھا, کمپیریزن نہیں کرنا. آپ کا شوہر جیسا بھی ہے اللہ کی عطا ہے, آپ اسے اچھا بنائیں, آپ اس کی اچھائی بیان کریں. کہ میری بات سنیں, کیا سب کے شوہر برے ہیں؟ میں جس عورت سے ملتی ہوں مجھ سے ایک ہی بات کرتی ہے, شوہر ہی نہیں اچھا ملا, قسمت ہی نہیں اچھی ہوئی, سسرال والے ہی نہیں اچھے ملے. یہ لڑکیوں کو ہی مطلب قسمت خراب ہوتی ہے لڑکیوں کی کہ ان کو اچھے شوہر ہی نہیں ملتے. تو پھر اچھے شوہر کس کو ملتے ہیں؟ کہاں ہے اچھے شوہر؟
8 بچے پھر رہے ہیں آپ کے شوہر ہی اچھے نہیں ہیں, تو آپ 8 بچے کیوں پیدا کر رہی ہیں ان سے جب آپ کا شوہر ہی اچھا نہیں ہے؟ تو ایسا نہیں ہے, وہ آپ کا محافظ ہے. آپ سمجھنے میں غلطی کر رہی ہیں, آپ اس پہ پریشر زیادہ ڈال رہی ہیں اور آپ چاہ رہی ہیں کہ وہ صرف آپ کی بات مانے. اس کے اور بھی رشتے ہیں, اسے اور بھی رشتے نبھانے ہیں. ہاں, مرد 2 جگہ پہ غلط ہو سکتا ہے. ایک جب وہ آپ سے بے وفائی کر رہا ہو, کسی دوسری عورت کی طرف ملوث ہو, اور دوسرے جب وہ آپ کی حقوق زوجیت ادا نہ کر رہا ہو, آپ کا شوہر. یہ شوہر 2 جگہ پر غلط ہو سکتا ہے, کیونکہ ایک عورت جو ہے وہ ایموشنلی اور فزیکلی اپنے شوہر کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہے. میاں بیوی کا یہ رشتہ اللہ نے بھی فرمایا ہے, مرد کو بھی حکم ہے اور عورت کو بھی حکم ہے. عورت کا بھی یہ حکم ہے کہ اگر مرد بلائے اور مرد جو ہے تو فوراً جاؤ, اپنے شوہر کو انکار مت کرو. کتنی عورتیں ہیں جو انکار کرتی ہیں, پھر آپ کے شوہر جو ہے وہ باہر جاتے ہیں, جب پھر وہ باہر جاتے ہیں تو پھر چیخیں مارتی ہیں, پھر کہتی ہیں کہ ہمارے ساتھ ایسے ہو گیا. تو آپ کیوں نہیں اپنے شوہر کے لیے کچھ کرتی؟ آپ کیوں نہیں اپنے شوہر کے لیے سجتی سنورتی؟ اور اگر آپ سب کرتی ہیں پھر بھی آپ کا شوہر آپ کا نہیں ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ پھر وہ آپ کا اچھا شوہر ہی نہیں ہے, پھر تو وہ اچھا انسان ہی نہیں ہے نا. پھر آپ اس کے ساتھ کیوں جو ہے وہ ٹائم ویسٹ کر رہی ہیں؟ اگر وہ آپ کو انٹرٹین بھی کرتا ہے, آپ سے محبت بھی کرتا ہے, آپ کو دیکھتا بھی ہے, لیکن کچھ وقت وہ بیزی ہو جاتا ہے یا کچھ وقت کے لیے آپ کو اگنور کر دیتا ہے, تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ برا ہے یا وہ صدیوں سے برا تھا. شادی کا پہلا سال جو ہے نا وہ سب یاد کر لیا کریں. میرے پاس جو بھی کاؤنسلنگ سیشن کے لیے کپلز آتے ہیں نا, میں انہیں ایک ہی بات کہتی ہوں کہ شادی کا پہلا سال یاد کریں. اس پہلے سال میں آپ کتنا سجتی سنورتی تھی, اور آپ کے ہسبینڈ بھی کتنا سجتے سنورتے تھے, ایک دوسرے کے لیے تیار ہوتے تھے, صبح اٹھنے کی جو ہے وہ جلدی ہوتی تھی, اور ناشتہ بنایا جاتا تھا, اور پسند کا خیال رکھا جاتا تھا. پھر آہستہ آہستہ کیا ہوا کہ یہ سب چیزیں جو ہے وہ آپ نے کرنا چھوڑ دی ایک دوسرے کے لیے. ساتھ بیٹھ کر ٹی وی بھی دیکھنا پسند نہیں کرتے, ایک دوسرے کے دشمن بن گئے. یہ کیا کیا ہم نے میاں بیوی کے رشتے کو سمجھا ہی نہیں. ہم نے اس رشتے کا احترام اور تقدس ہی چھوڑ دیا. قرآن پاک خود تصدیق کرتا ہے میاں اور بیوی کے حقوق کی. شوہر کے حقوق کیا ہے, بیوی کے حقوق کیا ہے. اب دیکھیں, حقوق تو آپ نے جو ہے وہ جان لیے, فرض کس نے جاننا تھا؟ میرا حق میرا حق میرا حق میرا حق دو میرا حق دو. تو آپ کا کیا فرض تھا؟ آپ کا شوہر آپ کو حق نہیں دے رہا, آپ کے اندر اتنے گٹس ہونے چاہیے کہ آپ اپنا فرض ادا کرتی جائیں. آپ کا شوہر جو ہے وہ آپ کے حقوق کی پاسداری کرے گا. ہر آدمی اتنا جو ہے وہ کرٹک نہیں ہوتا جتنا بنا دیا گیا ہے, اور ہر عورت اتنی مشکل نہیں ہوتی کہ اسے سمجھنا مشکل ہو. مرد کہتے ہیں کہ عورت کو سمجھنا ہی مشکل ہے. میں کہتی ہوں مردوں کو کہ آپ عورتوں کو سمجھیں ہی نہ. آپ کو کیا ضرورت پڑی ہے عورت کو سمجھنے کی؟ آپ صرف احساس کریں, آپ صرف عورت کا خیال کریں, آپ عورت کو محبت دیں, عورت کو سمجھنے کی ضرورت ہی نہیں پیش آئے گی. وہ تو ویسے ہی معصوم ہوتی ہے. احساس دیکھیں, عورت کو محبت کے سوا, چاہت کے اور ایمانداری کے سوا کچھ نہیں چاہیے ہوتا. مرد کی ایک ہی کریڈیبلٹی خراب ہے کہ وہ بے وفا ہے, اور یہ بے وفائی, میں اسے بے وفائی بھی نہیں کہتی, میں اسے لاپرواہی کہتی ہوں. مرد لاپرواہ ہے اس لیے بے وفا ہو جاتا ہے. اگر مرد ذمہ دار ہے تو وہ کبھی بھی بے وفا نہیں ہوگا, ایک ہی عورت کے ساتھ نبھائے گا. تو شوہر کی بڑی رسپانسبلٹیز ہیں, اپنے فرائض پہ توجہ دیں, اپنے حقوق کو چھوڑ دیں. میاں اور بیوی کے حقوق کیا ہیں؟ آپ کا فرض کیا, آپ اپنا فرض ادا کرتے جائیں. فرض نہیں چھوڑ سکتے آپ, فرض تو آپ نماز میں بھی نہیں چھوڑ سکتے. تو پھر آپ نے فرض تو ادا کرنا ہے نا. بے شک. تو اپنا فرض اپنے ریلیشن شپ میں بھی ادا کریں. اچھا, میاں بیوی اپنے ریلیشن شپ کو اسٹرانگ بنانے کے لیے کون سی 3 باتوں کا خیال لازمی رکھیں؟ دیکھیں, اگر آپ نے اپنے میاں بیوی نے ریلیشن شپ کو اسٹرانگ بنانا ہے تو 3 بڑی اہم چیزیں ہیں. ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کرنا سیکھیں. سب سے پہلے ایک دوسرے کا احترام کرنا سیکھیں. انڈرسٹینڈنگ میں سب سے پہلا پوائنٹ آتا ہے احترام کا, ادب کا, لحاظ کا, جس میں آپ کے منہ سے کوئی غلط لفظ جو ہے, کوئی غلط الفاظ جو ہیں وہ اپنے شوہر کے لیے یا اپنی بیوی کے لیے نہ نکلیں. مولا علی فرماتے ہیں کہ کسی کو غصے میں دیکھ کر یہ اندازہ ہوتا ہے کہ کوئی آپ سے کتنا پیار کرتا ہے یا اس کے دل میں آپ کے لیے کتنی محبت ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ غصے میں تو لوگ ظاہر ہے برا بھلا ہی کہیں گے, غصے میں تو لوگ جو ہے وہ غلط ہی کہیں گے نا, ایک دوسرے کو اچھا تو نہیں کہیں گے. بٹ جو غصے میں خاموشی اختیار کر لے وہ اس کا بڑا مقام ہے, اس کا بڑا مقام ہے. جو غصے میں خاموش ہو جائے, بیوی کو جواب ہی نہ دے, شوہر کو جواب ہی نہ دے, اس کا جواب پھر رب کی طرف سے آتا ہے. عورت کے معاملے میں نا مردوں کو اللہ سے ڈرنا چاہیے, کیونکہ خود یہ قرآن پاک کی آیت بھی کہتی ہے, اللہ تعالیٰ خود بھی فرماتے ہیں کہ عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو. کون سی عورتیں؟ بیویاں جو آپ کے نکاح میں ہیں, جو اپنا سب کمفرٹ زون چھوڑ کر جو ہے وہ آپ کے لیے آئی ہیں. لیکن شوہر تو باقی سب لڑکیوں سے ڈرتے ہیں اور اپنی بیوی سے نہیں ڈرتے. اچھا نہیں, شریف آدمی اپنی بیوی سے ڈرتا ہے, شریف آدمی اپنی بیوی سے محبت کرتا ہے.
وہ نہیں چاہتا کہ اس کی بیوی اس کو پھر تو چھوڑ کر بہت جائے. کم مرد شریف ہیں. بس اب یہ تعین جو ہے وہ آپ خود کر لیں. کیونکہ میں تو اپنے ارد گرد جب بھی سنتی ہوں عورتیں یہی کہتے ہیں کہ میرا شوہر مجھ سے پیار نہیں کرتا, مجھے سپورٹ نہیں کرتا. اچھا, مرد نا ایکسپریسو نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ مرد غلط ہے, مرد ایکسپریسو نہیں ہے. اپنی محبت کو جو ہے وہ بتاتا نہیں اپنی بیوی کو کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں. کبھی کبھار اپنے دوستوں کو بتا دے گا, کبھی کبھار گھر والوں کو بتا دے گا, کبھی کبھار کسی اور کو بتا دے گا, لیکن اسے نہیں بتائے گا جس سے محبت کر رہا ہے. تو فائدہ, تو اسے کیسے پتہ چلے گا کہ تم اس سے محبت کرتے ہو؟ اگر مرد اپنی توہین سمجھے گا کسی عورت کو یہ بتانا کہ مجھے تم سے محبت ہے, تو پھر آپ محبت کا فرض ادا نہیں کر پائیں گے. محبت کے بھی حقوق ہیں, اور آپ حقوق کی بات چھوڑ کر اپنا فرض ادا کرتے جائیں تو آپ کی محبت جو پروان چڑھتی جائے گی. محبت کے فرائض میں ایک بات شامل ہے کہ اگر محبوب میسر نہ ہو تو تم کسی اور کو میسر نہ ہو. یہاں پہ تو لوگ کیا کرتے ہیں کہ آپ کا محبوب جو ہے وہ اگر بیزی ہے کسی کام میں, تو وہ دوسرا بندہ جو ہے وہ اپنا ٹائم اسپینڈ کرنے کے لیے کسی اور بندے کا سہارا لے لیتا ہے. فونوں پر باتیں ہو رہی ہیں, میسیجوں پہ باتیں ہو رہی ہیں. یہ دھوکہ نہیں ہے؟ بہت بڑا دھوکہ ہے. یہ بے وفائی ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ آپ کے ساتھ انوالو ہے, آپ سے محبت کرتا ہے, آپ کی بیوی, آپ کا شوہر کہیں بیزی ہے کسی کام میں, اور آپ کسی اور کے ساتھ بیزی ہیں. جس کی تنہائی پاک ہے نا, اس کا اصل جو ہے وہ رب کے ساتھ جڑتا ہے. دیکھیں, جو لوگ جو تنہائی میں جو کام کرتا ہے نا, جیسے آپ کو تنہا ہونے کا موقع ملا تو آپ کتابیں پڑھیں گی, آپ قرآن پاک کی تلاوت کریں گی, یا آپ اچھے لوگوں سے ملیں گی, یا آپ چاہیں گی کہ اگر میں تنہا بیٹھوں تو کچھ اچھی پازیٹیو باتیں کروں, کچھ اچھی پازیٹیو چیزیں سوچوں, کوئی کریٹیوٹی سوچیں گی. تو یہ آپ کا انر ہے. تنہائی میں انسان کا انر سامنے آتا ہے. اور اگر آپ تنہا ہیں اور آپ غلط کام کر رہے ہیں, آپ اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں, کیونکہ گناہ کو اپنے اوپر ظلم, اللہ نے جو ہے وہ فرمایا کہ یہ تم اپنے اوپر ظلم کر رہے ہو. کہا گیا کہ یہ جو گناہ کرتے ہیں یہ اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں. مطلب کسی پہ ظلم نہیں کر رہے, اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں. اس کا حساب آپ نے خود دینا ہے کہ اگر آپ کو تنہائی میسر تھی تو آپ رب کی ذات کے ساتھ کنیکٹ ہو سکتے تھے. تنہائی میسر آئی تو آپ نے گندی چیزیں دیکھنی شروع کر دیں. آپ نے جو ہے وہ انسٹاگرام, فیس بک پر جو ہے وہ اسکرال کرنا شروع کر دیا. آپ مختلف ویب سائٹس کا حصہ بن گئے, اور پھر اس تنہائی اور اس ویژول نے آپ کے اوپر شیطان کو طاری کیا, اور اس شیطانیت نے آپ کو جو ہے وہ پازیٹیوٹی سے نیگیٹیوٹی میں کنورٹ کیا. اور پھر آپ نے ایک ایسا شخص تلاش کرنے کی کوشش کی جہاں آپ یہ اٹیمپٹ کر سکیں. آج بے حیائی کیوں پھیل رہی ہے؟ بے حیائی کیوں پھیل رہی ہے؟ کیونکہ ہماری تنہائی پاک نہیں ہے. ہمارے جو ینگسٹرز ہیں, ہمارے جو نوجوان ہیں, وہ تنہا اس لیے بیٹھتے ہیں, لوگوں سے, اپنے ماں باپ سے بچ کے, اپنے دوستوں سے بچ کے اس لیے تنہا بیٹھنا چاہتے ہیں کہ وہ کچھ غلط دیکھنا چاہتے ہیں, وہ کچھ غلط دیکھ کر اس کو اٹیمپٹ کرنا چاہتے ہیں. اور یہی ہو رہا ہے. اور جب انسان جو ہے وہ اپنی 30 سال کمپلیٹ کر لیتا ہے نا زندگی کے, تو اس کے بعد جو ہے وہ اس نے جو اپنے بچپن میں نہیں کیا ہوتا یا اس کو نہیں ملا ہوتا, وہ 30 سال کے بعد آٹومیٹکلی آپ کے ایسے آرگنس جو ہیں وہ کام کرنا شروع کرتے ہیں. مائنڈ ایسا جو ہے وہ آپ کے اندر پروسیجر جو ہے وہ ڈیولپ ہونا شروع ہوتا ہے کہ وہ آپ کو اکساتا ہے کہ جو نہیں کیا وہ اب کر لو. اب جو مطلب غلط کام آپ نے کبھی نہیں کیا, لیکن آپ کو اچانک 30 سال کے بعد جو ہے وہ آپ کے اندر ہارمونل چینجز آئیں گی, اور آپ کا مائنڈ ڈائیورٹ ہوگا, اور آپ غلط چیزوں میں انوالو ہوں گے, اور آپ وہ کرنے کی کوشش کریں گے. کیوں 40 سال کے بعد جو ہے وہ مرد اپنی عشق معشوقی کے لیول پر آ جاتا ہے؟ یہ شوگر ڈیڈی کون ہے, شوگر ممیز کون ہے, یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اپنی جوانی میں محبت کرنے کا موقع نہیں ملا, یا محبت میں ناکامی ملی. پھر انہوں نے اس چیز کو جو ہے وہ اپنی پاور بنا کے 30 سال کے بعد جو ہے وہ اٹیمپٹ کرنے کی کوشش کی. اب تو پیسہ بھی ہے, پاور ہے, آپ پاور ہے, اب سب کچھ ہے, اب یہ بھی کام کر لو. لیکن یہ وقت آپ کی عبادت کا تھا, یہ وقت آپ کا اللہ کے ساتھ جڑنے کا تھا. اگلے لمحے کا بھروسہ نہیں. 35 سال کے بعد تو لائف آپ کی بونس ہے پاکستان میں. نہ آپ کے پاس جو ہے وہ خالص فوڈ ہے, نہ آپ کے پاس جو ہے وہ خالص انوائرمنٹ ہے, نہ آپ کے پاس جو ہے وہ صاف پانی ہے پینے کا, نہ آپ کے پاس اچھے جو ہے وہ بیہیویئر کے لوگ ہیں, نہ آپ کے پاس سکون ہے, نہ آپ کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ آپ اتنی مہنگائی میں جو ہے وہ جی سکیں. تو پھر فرسٹریشن اور ڈپریشن تو پھیلے گا نا معاشرے میں. جس ملک کی ریاست ذمہ داری نہ لے بنیادی سہولتیں پوری کرنے کی, وہاں کے لوگ ایک دوسرے کا جسم بھی نوچنے پہ تیار ہو جاتے ہیں. جسم کیوں بک رہا ہے؟ اب جسم اس لیے بک رہا ہے کیونکہ ہمارے پاس جو ہے وہ مواقع نہیں ہیں, میرٹ پہ فیصلے نہیں ہوتے. کریڈیبل لوگوں کو جو ہے وہ جو گریجویٹس ہیں ان کو بجائے کوئی نوکریاں دینے کے, ہم انہیں چائے کے ڈھابوں پر جو ہے وہ بٹھا دیتے ہیں. وہ چائے کے ڈھابے کھولنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں. ہمارا آج کا نوجوان فرسٹریٹڈ اسی لیے ہے, وہ اچھا شوہر کیوں نہیں بن پا رہا؟ آج کی نوجوان لڑکی ایک اچھی بیوی کیوں نہیں بن پا رہی؟
آپ نے اس کو پہلے تو جو ہے وہ لگا دیا اس کو اکیڈمک سچویشن میں کہ وہ بچہ ہے تو وہ اپنی اکیڈمک جو ہے وہ دوڑ میں آپ نے اس کو لگا دیا کہ مجھے اتنے جی پی چاہیے, مجھے اتنا گریڈ چاہیے. ماں باپ نے جو ہے وہ پریشرائز کر دیا بچوں کو اکیڈمکلی پڑھائی کے موقع پہ کہ آپ نے پڑھنا ہے, ڈاکٹر بننا ہے, انجینئر بننا ہے اور بس یہی بننا ہے اور مجھے کچھ بن کے دکھانا ہے کیونکہ میں نے اپنے خاندان میں اپنی جو ہے وہ عزت رکھنی ہے. ایک بچہ جس کی گروتھ ایک لڑکے کی یا لڑکی کی گروتھ آپ جو ہے وہ پریشر میں کر رہے ہیں, انڈر پریشر کر رہے ہیں, وہ اچھا شوہر یا اچھی بیوی نہیں بن سکتا, پاسبل نہیں ہے. جس کے ماں باپ نے اپنے بچوں کو جو ہے وہ اکارڈنگلی, آپ بچوں پر جو ہے وہ رعب بھی رکھیں, بچوں سے محبت بھی کریں, لیکن بچوں کی مرضی بھی شامل کریں. ماں باپ ہر طرح سے دیکھیں نا, ماں باپ ہر طرح سے جو ہے وہ نوجوان کی بات مانتے ہیں, لیکن شادی کی بات آئے تو ہم نے اپنی پسند سے شادی کرنی ہے. بے جوڑ رشتے ہیں آپ کے یہاں, بے جوڑ رشتوں کی وجہ سے جو ہے وہ شادیاں ٹوٹ رہی ہیں. لڑکی جو ہے وہ لڑکے کے لیول پر ہی نہیں ہے, لڑکے کو پسند ہی نہیں ہے. بیوی اور شوہر ایک دوسرے کو جب پسند ہی نہیں ہے تو رشتہ کہاں سے چلے گا, کیسے چلے گا پوری زندگی؟ یہ تو امپاسبل ہے. دیکھیں اپنی پسند بہت معنی رکھتی ہے. میاں بیوی نے زندگی گزارنی ہے, خاندانوں میں تو بعد میں جاتی ہے, خاندان میں تو ضروری ہوتی ہیں چیزیں, انسان کو خاندانی ہونا چاہیے, لیکن آپ کتنے کو خاندانی لوگ لے آئیں گے؟ ہاں صحیح بات ہے. اس طرح تو پھر شادیاں کیوں آج جو ہے وہ غریب گھروں کی لڑکیاں جو ہیں وہ شادی کے بغیر بیٹھی ہیں, کیوں بیٹھی ہیں بتائیں؟ جہیز نہیں ہے, لوگوں کی ڈیمانڈس اتنی ہیں, بیٹے اپنے کرتے کچھ نہیں ہیں اور ساتھ ان کو گاڑیاں چاہیے جہیز میں, ساتھ ان کو کاروبار چاہیے جہیز میں. لوگ منہ کھول کر اب تو جو ہے وہ یہ چیزیں مانگتے ہیں. تو اچھی بیویاں اچھے شوہر آپ کہاں سے لائیں گے اتنی فرسٹریشن کے دور میں, جہاں پہ آپ نے ڈیمانڈس رکھ دی ہیں؟ وہاں پہ میں اگر آپ کو بتا بھی دوں کہ اچھا شوہر کیسے بننا ہے یا اچھی بیوی کیسے بننا ہے, تو سب سے پہلے تو آپ کے فائنینشیل کرائسس ہیں. ایک اچھا شوہر جو ہے وہ بہت اچھا انسان ہے, لیکن وہ اپنی بیوی کو جو ہے وہ وقت نہیں دے پا رہا کیونکہ وہ فائنینشیل کرائسس میں گرا ہوا ہے, اس کا بزنس نہیں چل رہا, ملک میں ٹیکس کا نظام جو ہے وہ آپ کا کہاں سے کہاں چلا گیا, دنیا میں تیل سستا ہوا آپ کے یہاں مہنگا ہو گیا. تو ایک شوہر جو ہے وہ باہر کتنی فرسٹریشن دیکھ کے آ رہا ہے, اداروں میں, محکموں میں, جگہوں پر سیلریاں لیٹ ہیں, آپ کو جو ہے وہ ٹائم پہ پیسے نہ ملے, آپ کیا کریں گے؟ آپ کیسے اپنے بچوں کا جو ہے سرکل چلائیں گے؟ آپ کیسے اپنی بیوی کو پالیں گے جب آپ کو وقت پہ آپ کی حکومتیں پروٹیکٹ نہ کریں؟ تو اس معاشرے میں جو ہے نہ کوئی اچھی بیوی بن سکتی ہے, نہ کوئی اچھا شوہر بن سکتا ہے, نہ کوئی اچھا جو ہے وہ کریڈیبل انسان جو ہے وہ جنم لے سکتا ہے, کیونکہ ڈپریشن آپ کو مار دے گا. کیا ازدواجی رشتہ بدترین حالات کے بعد بھی ٹھیک ہو سکتا ہے؟ بدترین حالات آنے ہی نہ دے. جب بیماری بگڑ جاتی ہے, آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتی ہے, تو کیا دوائی سے ریکور ہو سکتی ہے؟ کیا دنیا میں کوئی ایسی دوائی جو ہے وہ ایجاد ہوئی ہے کہ اگر کینسر لاسٹ سٹیج پر ہو تو آپ جو ہے پیشنٹ کو ریکور کر دیں؟ ڈاکٹرز بھی ایک ٹائم آتا ہے کہ پیشنٹ کو جواب دے دیتے ہیں کہ اب ہم اسے نہیں بچا سکتے, بات بہت آگے بڑھ چکی ہے, آپ اسے تھوڑا پہلے لے آتے. جیسے ہی لڑائیاں شروع ہو رہی ہیں, جیسے ہی آپ لوگوں کے درمیان میں جو ہے وہ گیپ آ رہا ہے, اس گیپ کو فل کر لیں, ورنہ کوئی تیسرا فل کر لے گا. صحیح بات ہے. عورتوں کو میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ اپنے گھر چھوڑ کے اپنے میکوں میں مت جائیں. ناراض ہو کے میکے میں بیٹھنے سے آپ کے شوہر پہ کوئی اثر نہیں پڑنے والا. آپ اپنا گھر چھوڑ کے جو وہ جا رہی ہیں, پیچھے سے اس کو آپ آزاد کر رہی ہیں, وہ ڈھیٹ ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جاؤ بیٹھ جاؤ جا کے وہاں پہ. کتنے عرصے سے جو ہے وہ بیویاں جا کر جو میکوں میں بیٹھی ہوئی ہیں, بھائیوں نے بٹھایا ہوا ہے, باپ نے بٹھایا ہوا ہے. فرق پڑتا ہے, ان کے گھر تو نہیں اجڑ رہے, کسی کو نہیں فرق پڑتا. آپ کا اپنا گھر اجڑتا ہے, آپ کے اپنے بچے مینٹلی ڈسٹرب ہو جاتے ہیں. عورتوں کو میں کہتی ہوں آخری دم تک اپنے گھر کی حدود میں رہیں. اپنے شوہر کو بھائی آپ اچھا چلے آپ کے شوہر کا کسی کے ساتھ جو ہے وہ کسی کے بھی شوہر کا کسی کے ساتھ جو ہے وہ چکر چل رہا ہے, تو اس عورت سے بچانا مقصد ہے یا اس عورت کے حوالے کر دینا مقصد ہے؟ ہم کیا کرتے ہیں, عورتیں کیا غلطی کر رہی ہیں, یہ میں آپ کو آج عورتوں کی غلطی بتا رہی ہوں. یہ بہت بڑی بات میں آج جو ہے وہ کرنے جا رہی ہوں, اس کو کہیں لکھ لیں عورتیں. جب آپ اپنے بندے کو, اپنے شوہر کو, اپنے اس انسان کو جس سے آپ محبت کرتی ہیں کسی دوسری عورت کے ساتھ جو ہے وہ دیکھ لیں, اس کو چھوڑ کے نہ جائیں, اس کے ساتھ چپک جائیں. نہیں جھگڑنا, یہیں پر نہیں جھگڑنا. مرد تو یہی چاہتا ہے کہ آپ جھگڑے, آپ سے تعلق ختم ہو, طلاق ہو, گھر جا کے بیٹھے میں کسی اور سے شادی کر لوں. مرد کو کوئی فرق پڑتا ہے کہ جو ہے وہ بیوی لڑ رہی ہے یا بیوی جو ہے فرسٹریٹڈ ہے؟ اس وقت خاموشی اختیار کر لیں جس وقت آپ کسی کو رنگے ہاتھوں پکڑیں, آپ کا شوہر ہو یا آپ کی بیوی ہو. اسے اپنے اتنے کلوز کر لیں کہ وہ دوسرے شخص سے جو ہے وہ جان چھڑوا لے. رشتے کو توڑنا مقصد نہیں ہے, رشتے جوڑنا مقصد ہے. یہ بہت بڑی بے وفائی ہے. اس بے وفائی کو معاف کرنا آسان نہیں ہے, لیکن میاں بیوی کے رشتے میں
آپ کو اسے جوڑنا اپنے بچوں کی وجہ سے پڑے گا. اگر آپ کے بچے ہیں تو آپ کو یہ جوڑنا پڑے گا. ہاں اگر آپ شادی شدہ نہیں ہیں, ابھی صرف آپ کا افیئر ہے, یا آپ جو ہے وہ ابھی ان مراحل پر ہے کہ شادی کی طرف بڑھ رہے ہیں اور آپ کو اپنے شوہر کے کرتوت کا اندازہ ہو گیا یا بیوی کے کرتوت کا اندازہ ہو گیا ہے, تو وہیں رک جائیں. یہ رشتہ آگے نہ لے کے جائیں, کیونکہ جس کو باہر منہ مارنے کی عادت ہو, وہ شوہر ہو یا بیوی ہو, وہ مرد ہو یا عورت ہو, وہ کبھی آپ کے لیے اچھا کمپینین ثابت نہیں ہوتا. دنیا کا بہترین ترین تحفہ جو ہے وہ نیک ہمسفر ہے. جس کے پاس نیک ہمسفر ہے وہ دنیا کا, میں کہتی ہوں کہ بہت خوش قسمت انسان ہے. اگر آپ کے پاس نیک ہمسفر ہے جو آپ کے علاوہ کسی کی طرف دیکھتا بھی نہیں ہے, جو آپ سے محبت کرتا ہے, آپ سے پیار کرتا ہے اور آپ کی قدر کرتا ہے. دنیا میں وہی شوہر کامیاب ہیں جو اپنی بیویوں کی قدر کرتے ہیں, ان کی عزت کرتے ہیں, کیونکہ جو عزت کرتا ہے وہ محبت بھی لازمی کرتا ہے. اور بیویاں وہ کامیاب ہیں جو اپنے شوہروں کے حکم کے مطابق چلتی ہیں. حکم یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی بادشاہ سلامت ہے اور آپ ان کا حکم مان لیں. آپ نے انہیں بادشاہ بنانا ہے, آپ ملکہ آٹومیٹکلی بن جائیں گی. آپ انہیں غلام بنا کے رکھیں گی تو آپ بھی جو ہے وہ پھر غلام کی بیوی ہوں گی. تو پھر آپ کو سوچنا ہے, آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ آپ کو کیا کرنا ہے. شوہر کی بات ماننی ہے یا نہیں ماننی. میں نہیں کہہ رہی کہ آپ شوہر کی بات مانیں, آپ کی مرضی ہے مانے نہ مانے, آپ نے اپنا گھر خود بسانا ہے, لیکن آپ کو ماننی پڑے گی. یہ فیکٹ ہے اور یہ تاریخ بتاتی ہے. عورت کی برداشت سے گھر بچ جاتا ہے, ورنہ گھر ٹوٹ جاتا ہے. شوہر کیا کبھی بھی اپنے دل میں ماں اور بیوی کی ایک ساتھ جگہ بنا سکتا ہے ایکولی؟ مشکل سوال ہے, لیکن اس کا آسان جواب یہ ہے کہ بیوی اور ماں کی جگہ الگ الگ ہوتی ہے. اور ایک مرد جو ہے وہ جب ایک بیٹا ہوتا ہے, سب سے پہلے وہ ایک بیٹا ہے, اسے اپنی ماں کے ساتھ اٹیچمنٹ ہوتی ہے. وہ اپنی ماں کے بارے میں جو ہے وہ جو سوچتا ہے, جتنا وہ پوزیسو ہوتا ہے, وہ اتنا بیوی کے بارے میں نہیں ہوتا. ایک مرد اپنی ماں سے جتنی محبت کر سکتا ہے وہ بیوی سے نہیں کرتا. لیکن وہ بھی تو اس کے بچوں کی ماں ہے نا. ہاں, بچوں سے محبت کرتے ہیں شوہر, بیوی سے نہیں کرتے. بیوی سے نہیں کرتے, اس لیول پہ نہیں کرتے. یہ نہیں کہ بالکل بھی نہیں کرتے, بیوی سے ہی محبت کرتے ہیں. محبت اصل میں بیوی سے ہی ہوتی ہے, لیکن ماں کا لیول کچھ اور ہے. وہ تو ہے, لیکن دنیا کا پہلا رشتہ ہے ہی میاں بیوی کا. دنیا کا پہلا رشتہ میاں بیوی کا ہے, لیکن دنیا کا عظیم رشتہ ماں اور بیٹے کا ہے, ماں اور بیٹی کا ہے. ماں کی قدر سب سے پہلے ہے. آپ کسی کی ماں کو اس سے الگ نہیں کر سکتے. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے, دو رائے نہیں ہے. ماں کی اپنی جگہ ہے اور ماں کے پیروں تلے جنت ہے, لیکن بیوی کی بھی ایک بہت عظیم دیکھیں, جگہ ہے, ماں اور مقام ہے. بیوی کے درمیان میں پستا ہوا یہ مرد مجھے بڑا مظلوم لگتا ہے. کتنے بیچارے مرد جو ہے وہ کبھی ماں کی مانتے ہیں, کبھی بیوی کی طرف آتے ہیں, نہ بیوی کو ناراض کرنا چاہتے ہیں نہ ماں کو ناراض کرنا چاہتے ہیں. یہاں پر دو عورتوں کی جنگ ہے, اور دو عورتوں کے درمیان میں پس کون رہا ہے؟ ایک مرد. سوچیں اس کا ڈپریشن لیول کیا ہوگا. کبھی سوچا کسی عورت نے کبھی بیٹھ کر جو ہے وہ تعین کیا ہے کہ وہ مرد جو آپ کے گھر میں موجود ہے وہ کبھی ماں کی طرف جاتا ہے, وہ کاکٹیل بنا ہوا, کبھی جو ہے وہ بال ادھر اس کورٹ میں جاتی ہے, کبھی اس کورٹ میں جاتی ہے, ماں کہتی ہے بیوی نہیں صحیح, بیوی کہتی ہے ماں نہیں صحیح. روزانہ ایک دوسرے کی جو ہے وہ چپکلش اور لڑائیاں جس گھر میں رہتی ہیں, وہاں کا شوہر تو فرسٹریٹڈ ہو جاتا ہے, ڈپریسو ہو جاتا ہے. وہ تو بیچارہ کچھ کر ہی نہیں پاتا, وہ سپر مین کیا بنے گا, وہ تو اسپائڈر مین بھی نہیں رہتا. تو وہ اس کے تو حالات ہی جو ہے وہ اتنے خراب ہو جاتے ہیں, وہ کیا کرے. تو ایک مرد کو سکون اگر دینا ہے نا تو وہ بیوی دے سکتی ہے. دیکھیں, ماں اگر کسی وقت میں کچھ کہہ بھی رہی ہے تو ماں کو ٹیکل کرنا مرد کو آنا چاہیے. ماں کی اپنی جگہ ہے اور بیوی کی اپنی جگہ ہے, لیکن ماں کی جگہ بیوی سے بھی افضل ہے. یہ میں آپ کو آن اینڈ آن کہہ رہی ہوں, اور یہ میں خالصتاً بات کر رہی ہوں پورے اعتماد کے ساتھ, پورے وثوق کے ساتھ. بڑا ہمیشہ بڑا ہے. بیویوں کی بات ہوتی ہے کہ اگر گاڑی میں کہیں جا رہی ہیں تو جی تمہاری ماں آگے نہیں بیٹھے گی, میں آگے بیٹھوں گی, کیونکہ میں تمہاری بیوی ہوں اس لیے میں تمہارے ساتھ آگے فرنٹ سیٹ پہ بیٹھوں گی. یہ لڑائی ہے, مجھے بتائیں, یہ اتنی چھوٹی سی بات پہ کون یہ کیا بات ہے؟ ہاں. آپ بلکہ خود کہیں کہ آپ آگے بیٹھ جائیں, آپ بڑی ہیں, کوئی تمیز ہوتی ہے, کوئی لحاظ ہوتا ہے, بندہ کر لیتا ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اتنی بڑی بات تو نہیں ہے. تو یہ اتنی بڑی بات نہیں ہے. لوگ اس پہ بھی لڑائی کرتے ہیں کہ تمہاری ماں جو ہے فرنٹ سیٹ پہ نہیں بیٹھے گی, میں بیٹھوں گی. پھر شوہر الگ گھر, تم نے اپنی امی کو پہلے لے جا کے کھانا کیوں دیا, مجھے کیوں نہیں دیا, تمہیں اپنے بچے نظر نہیں آئے, اپنی ماں نظر آ گئی, پہلے وہاں جا کے کیوں سلام کیا, پہلے وہاں جا کے کیوں سلام کیا, ہم کمرے میں کیوں نہیں آئے. یہ باتیں لڑنے والی, یہ باتیں جھگڑنے والی, یہ کوئی باتیں نہیں ہیں. وہ پہلے ماں کے پاس ہی جائے گا اور اسے جانا چاہیے. کوشش کریں کہ پہلے ماں باپ نہیں, کوشش نہ کریں, نہیں کوشش کریں ہی نا. میں آپ کو سچی بات بتا رہی ہوں, بیویاں سیکھیں یہ بات, آپ بھی سیکھیں, آپ کو بھی کل کو جو ہے وہ ایک اچھی بیوی بننا ہے. آپ بھی سیکھیں کہ اگر آپ کا شوہر پہلے ماں کے پاس گیا ہے نا, سلام کر رہا ہے, اس کو جا کے اس سے پیار کروا رہا ہے, اس کے پاس بیٹھ بھی گیا ہے, تو آپ بھی جا کے وہیں بیٹھ جائیں.
اور آپ اپنے شوہر کو جا کے جو ہے وہ سلام کریں اور اس کا حال پوچھیں اور اسے پانی وہیں پر دیں جہاں پہ اس کی ماں بیٹھی ہے, اور آپ اس کی ماں سے محبت کریں تاکہ آپ کا شوہر آپ سے محبت کرے. اچھا, بیوی اگر ماں سے محبت کرتی بھی ہے, ٹھیک ہے, بہت احترام کرتی ہے, عزت کرتی ہے, لیکن ساس تو ساس ہوتی ہے, اگر وہ پھر بھی پالیٹکس کرے تو پھر اب بیوی کیا کرے؟ اس گھر میں اس کا بسنا رہنا تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اچھا, عورت ہو اور پالیٹکس نہ کرے یہ بھی مطلب ناممکن سی بات ہے. عورت ساس ہو یا پھر نند ہو, دیورانی جٹھانی ہو یا بھابھی ہو, پالیٹکس تو چلتی ہے. رشتوں میں پالیٹکس تو لازمی ہے تو یہ ڈرٹی پالیٹکس, لیکن آپ ان رشتوں میں سے پالیٹکس نہیں نکال سکتے. ایک ماں کو چاہیے کہ وہ ایک ساس نہ بنے بلکہ اس لڑکی کی بھی ماں بنے جسے وہ اپنے گھر لے کر آئی ہے. تھوڑا سا جو ہے وہ اپنے ذہن کو سمجھانا پڑے گا کہ میں ساس نہیں ہوں, میں ماں ہوں. یہاں پر آ کر کچھ ساسیں بھی غلط ہے. دیکھیں, بیٹا جس نے پیدا کیا, جس نے پڑھایا, بڑا کیا, اس کو جو ہے وہ سکھایا, اس کو آگے بڑھنا سکھایا, اس ماں کی قدر جو ہے وہ وہی جان سکتی ہے. اس کو یہ ٹینشن یا ڈپریشن ہو جاتا ہے کہ یہ لڑکی ابھی آئی ہے, کہیں میرا بیٹا نہ مجھ سے چھین لے. انسیکیورٹی ہوتی ہے. یہ انسیکیورٹی جو ہے وہ خواتین چھوڑ دیں, مائیں چھوڑ دیں, اسے اب اس کی بیوی کے ساتھ بھی خوش رہنے دیں. کوئی آپ کے بیٹے کو نہیں بانٹ سکتا. آپ کا بیٹا آپ کا ہے, وہ اس کا شوہر ہے, لیکن آپ کا بیٹا ہے. وہ آپ کے بیٹے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے یا آپ کی تربیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے اسے کیسی تربیت دی ہے کہ وہ آپ کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے اور وہ اپنی بیوی کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے. یہ ماں کی تربیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر ماں نے عورت کی عزت کرنا سکھائی ہوگی تو وہ ماں کی بھی عزت کرے گا اور عورت کی بھی عزت کرے گا. لیکن اگر اسے سکھایا ہی کچھ نہیں گیا یا وہ بدتمیز انسان ہے یا ابیوزنگ لینگویج استعمال کرتا ہے تو پھر تو اس نے نہ بیوی کی قدر کرنی ہے نہ ماں کی سننی ہے, اس نے تو اپنی کرنی ہے. تو اس لیے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا. دیکھیں, ہم مرد کو مردانگی تو سکھا دیتے ہیں, بچپن سے مرد کو بتایا جاتا ہے تم مرد ہو, تمہاری مردانگی ہے, یہ تمہاری مردانگی گوارا کرتی ہے کہ تم عورت کا غصہ برداشت کرو, تمہاری مردانگی گوارا کرتی ہے کہ تم ایک عورت کو دبا کے رکھو. جب ماں یہ سکھا رہی ہے, جب گھر والے یہ سکھا رہے ہیں تو مرد میں مردانگی ہی پیدا ہوگی, انسانیت تو پیدا نہیں ہوگی. آپ مرد کو مردانگی سکھا رہے ہیں, انسانیت نہیں سکھا رہے. مرد کو انسان بنائیں, مرد کو انسانیت میں لے کے آئیں. جن مردوں میں انسانیت باقی ہے وہ اپنی بیویوں کی بھی عزت کرتے ہیں, اپنی ماؤں کی بھی عزت کرتے ہیں, اپنے ریلیشن شپ کو بھی اچھا چلاتے ہیں اور دوسرے سکون میں بھی رہتے ہیں. مرد پہ کتنی ذمہ داری ہے, وہ بزنس بھی کرے, وہ جاب بھی کرے, وہ بیوی بھی دیکھے, وہ بچے بھی دیکھے, وہ ماں بھی دیکھے, وہ باپ بھی دیکھے, وہ بہن بھائی بھی دیکھے, وہ اپنی سسرال بھی دیکھے, سوسائٹی بھی دیکھے, وہ سوسائٹی بھی دیکھے, وہ دوست بھی دیکھے, وہ جہاں کام کر رہے ہیں وہاں پہ کولیگس بھی دیکھے. یہ مرد ہے. آپ نے ذرا سوچیں, کبھی بیویاں سوچیں بیٹھ کے کہ ایک مرد جو سارا دن باہر رہتا ہے وہ کن کن بیہیویئرز کا مقابلہ کرتا ہے. جیسے بیہیویئرز وہ فیس کرتا ہے, جب آپ بھی اس کے ساتھ ویسا ہی بیہیویئر کرتی ہیں اور کچھ جو ہے وہ ڈفرینٹ نہیں ہوتا تو آپ بھی اس کے دل سے اتر جاتی ہیں دوسرے لوگوں کی طرح. جیسے دوسرے لوگوں کے ساتھ وہ فارمل رہتا ہے, فارمیلٹی پوری کرتا ہے کہ ٹھیک ہے میری مجبوری ہے ان کے ساتھ بات کرنا یا بیٹھنا, اسی طرح بیوی بھی مجبوری بن جاتی ہے. اور اسی طرح ایسے مرد بھی کبھی کبھی بیویوں کی مجبوری بن جاتے ہیں کہ جن کے ساتھ جو ہے وہ ٹائم سپینڈ نہیں کرنا چاہتے. مردوں کو بھی چاہیے کہ اپنا بیہیویئر ذرا نارمل رکھیں. بیوی شک کرتی ہے, بیوی بنی شک کرنے کے لیے, کرنے دیں شک, عورت کی فطرت میں ہے. اچھا شک کیا کر لے گی, مطلب کیا اکھاڑ لے گی آپ کا لنک ہے, مجھے پتا ہے تم میسج کر رہے ہو, مجھے پتا ہے تم کال کر, اس سے زیادہ وہ کیا کر لے گی آپ کا. سن لیں کہ اچھا چلو ٹھیک ہے تمہیں پریشانی ہو رہی ہے, میں بند کر دیتا ہوں, میں تمہیں ٹائم دیتا ہوں, اچھا بتاؤ میرے پاس آ کے بیٹھو, کیا چاہتی ہو, کیا چاہیے. کبھی پوچھا ہے کسی مرد نے جو ہے وہ اپنی بیوی سے پیار سے بات کی ہے؟ کتنے مرد ہوں گے آپ کے پاکستان میں جو اپنی بیویوں کو اپنے پاس بٹھا کے جو ہے وہ تسلی دیتے ہوں گے کہ تم پریشان نہیں ہو, میں صرف تمہارا ہوں. میاں بیوی دو کام کر لینا تو آپ کے ریلیشن شپ میں کافی حد تک بہتری آ سکتی ہے. کیا کیا روزانہ اگر شوہر جو ہے وہ جہاں بھی موجود ہو, بیوی کو جو ہے وہ دن میں 3 دفعہ کال لازمی کریں. اچھا, اتنا ٹیمپرامنٹ ہے, ہونا چاہیے. کیوں کال نہیں آتی ہے گھر سے وہ بھی کاٹ دیتے ہیں 3 سیکنڈ. کیوں کاٹ دیتے ہیں؟ کیونکہ بیویاں تفصیلیں لے کے بیٹھ جاتی ہیں. تفصیل نہیں پسند مرد کو, وہ شارٹ بات کرے گا. لیکن بیوی کا حق تو ہے کہ شوہر کہاں ہے, کیا کر رہا ہے, جانے. بیوی کا حق ہے, بیوی ضرور جانے کہ شوہر کہاں ہے, شوہر ضرور بتائے کہ وہ کہاں ہے. یہی کریڈیبلٹی ہے ایک اچھے مرد اور ایک اچھی عورت کی. اور جہاں وہ شوہر کہے کہ میں ہوں, اس بات پہ یقین کرے. جہاں ضرورت ہو وہاں ویڈیو کال بھی کرے. میں اسی چیز کی قائل ہوں. اور اگر ایک ماہر نفسیات جو ہے وہ یہ بات کر سکتا ہے تو دیکھیں یہ ریسرچ ہے. ریسرچ یہ ثابت کرتی ہے کہ جب آپ کسی کو مینٹل سیٹسفیکشن دیتے ہیں تو وہ بندہ آپ کو چھوڑ کر کبھی بھی نہیں جا سکتا. جس کا آپ ذہنی سکون ہے وہ شخص آپ کو کبھی بھی نہیں ڈینائی کر سکتا.
اور جو آپ کا ذہنی سکون برباد کر رہا ہے اس شخص کے ساتھ آپ رہ نہیں سکتے. بالکل. تو ایک دوسرے کا ذہنی سکون نہ برباد کریں. تھینک یو سو مچ. سنو پوڈ کاسٹ کے بہت سے ایسے ویورز ہیں جنہوں نے ابھی سنو ڈیجیٹل چینل کو سبسکرائب ہی نہیں کیا, اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میرے اس پوڈ کاسٹ سے آپ نے کچھ سیکھا یا پھر سمجھا تو ابھی سنو ڈیجیٹل چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میں اسی طرح کا ویلیویبل کانٹینٹ آپ سب لوگوں کے لیے لاتی رہوں.